یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد الا قوم یونس۔ یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ آثار نہیں ہیں توبہ کے، کوئی آثار نہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں، ایک دفعہ شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے دے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے، لعلہم یرجعون۔ یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں گے، 71 اور 96۔ لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا۔ 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین سے۔ اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے۔ مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا۔ تو کیوں نہ ابھی سے قبر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ۔ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں، ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہی سب سے مشکل ہے۔ مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ، گولیاں کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن، اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا،
اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں جذبے میں۔ رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ۔ وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت شرعی پردہ نافذ کیجئے۔ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم و موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے۔ ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان 20 برس سعودی عرب کے اندر سروس کر کے آیا، 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو بھی جلا دیا۔ کیوں جلا دیا؟ اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی۔ اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہوگا پھر؟ آگ اور پانی کا بیل ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا، مجھے ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے چکروں میں آ جائیے، آپ جو بھی چاہیے کیجئے، پیسے دے دیجئے، چندے دے دیجئے، ووٹ دے آئیے گا، ہوگا کچھ نہیں، پر نالا وہیں گرے گا جہاں 1951 سے آج تک گر رہا ہے۔ پہلا الیکشن پاکستان میں 1951 میں ہوا ہے، پنجاب کا صوبائی، اب یہ 96 ہے، 45 برس تو ہو گئے نا، پر نالا وہیں گرے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں، کمر کس لیں، اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنے۔ یہ اکیلے اکیلے چنے جو ہیں یہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکیں گے۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ نہیں۔ جماعت بنے، اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کیے، بیعت کا اصول لیا ہے۔ واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر سیرت میں ہے، جس کا ذکر ہماری 1300 برس کی تاریخ میں ہے۔ یہ 14ویں صدی میں آ کے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، ورنہ شاہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر۔ حضور نے بیعتیں لی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خواتین کی بیعت، خلفاء کی بیعتیں ہوئیں۔ خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، بیعت لے کر آئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، یہ دوسری بات ہے، اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے ہاں اگر سیرت اور کردار اور تزکیہ نفس کے لیے تو بھی بیعت، مرشد سے بیعت، بیعت ارشاد۔ پھر جتنے جہاد ہوئے، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا، چاہے وہ سنوسی کا تھا، بیعت۔
14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں. وہ مشورہ نہیں مانا گیا. نومبر 1920. آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ نومبر 1996. 76 برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. 20 نومبر 1920 کو. لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا. اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں. ممبرشپ ہے، اس کے صدر بناؤ، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو. جبکہ قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک شخص سے بیعت کرو، اس کا حکم سنو اور مانو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے. بات ختم. اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کا ماضی دیکھ لو، اس کا حال دیکھو، اس کے قریب جا کر رہو، اس کے معمولات کو دیکھو. لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو. بلا تفرقو، جمعیت بنو. اور پھر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، 3 کام کرو بس. خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو جہاں بھی حکم کا اختیار ہے. گھر میں تو نیکی کا حکم دو. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، چودھری ہے کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے.